آپ کب تشریف لائے؟ جناب فرما روا کو بھوک نہیں لگی؟ اتنی شدید کہ بس بھوک سے مرنے کی دیر ہے. لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آج رات مصر کو درپیش 7 سالہ قحط کی شروعات ہے اور اس کی علامت جناب فرما روا کو یوں اچانک بے وقت بھوک لگنا ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ تو منفیس کے دورے پر گئے ہوئے تھے. آپ نے اتنا طویل راستہ اتنی جلدی کیسے طے کر لیا؟ یہ سب بعد میں عرض کروں گا. جناب فرما روا غذا تناول نہیں فرمائیں گے؟ گویا کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. آپ نے تو ہر چیز کا پہلے ہی اہتمام کر لیا. مصر میں 7 سالہ قحط کی آج سے شروعات ہو گئی ہے اور کل سے مردم مصر کو کفایت شعاری سے کام لینا ہوگا. میں اسی لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ خبر آپ کو دے سکوں. آپ جو بھی مناسب سمجھیے وہ کیجیے. ہم خداوند متعال سے ملتمس ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم قحط جیسے سنگین بحران پر بخوبی قابو پا سکیں. عجیب بات ہے، مجھے بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے. تعجب ہے جناب یوزارشیف، مجھے بھی شدید بھوک لگ رہی ہے. جس طرح ہم سب کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا تمام اہل مصر کو بھی؟ قحط شروع ہو گیا ہے، یہ بات لوگوں کو کیسے معلوم ہوگی؟ سب لوگوں کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. زمین کے بنجر ہو جانے اور باران رحمت کے نہ برسنے اور کاشتکاری کی ممانعت کے اعلان سے بالآخر سب سمجھ ہی جائیں گے. جو بھی گندم کی تحویل کے لیے آئیں ان سے کہیے گا کہ فقط سالانہ ضرورت کی گندم اپنے پاس رکھیں. رقم پاشی کے لیے اب گندم کی ضرورت نہیں. تمام شہروں میں اعلان کروا دیا جائے کہ چونکہ اب 7 سال تک بارش نہیں برسے گی لہٰذا مزید کاشتکاری نہ کریں اور نہ ہی تخم پاشی کی ضرورت ہے. مامورین سے کہیے کہ ہر شہر کے ثروت مند اور ضرورت مند افراد کی مکمل و دقیق فہرست تیار کریں کیونکہ یہ دونوں طبقے مساوی مستحق نہیں. لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قحط کے زمانے میں کس کو کتنی مقدار میں مفت گندم فراہم کی جائے اور کسے قیمت کے عوض گندم دی جائے، یعنی کسے ہمیں بخشنا ہے اور کسے ہمیں فروخت کرنا ہے. رک جائیں، رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، رک جاؤ. کیا بات ہے؟ لوگوں میں دہشت کیوں پھیلا رہے ہیں؟ آپ میں اور مابد کے ان بے لگام کارندوں میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم عوام کے خادم ہیں نہ کہ ان کی زندگیوں کے مالک و مختار. لوگوں میں خوف و ہراس مت پھیلائیں. اطاعت. اجرت کی کوئی ضرورت نہیں، ذرا آرام سے. ہمیں معاف کر دیجیے گا. حرکت کرو. گوداموں کی جانب جا رہا ہے. درود بر یوزارشیف. خداوند آپ کو اپنی حفاظت میں کھڑے رکھے. ہوں. اگلا شخص. درود بر عزیز مصر. پر بھی درود. درود بر عزیز مصر. عزیز مصر زندہ باد. عزیز مصر پائن نباد. سپاس گزار ہوں. اپنا کام جاری رکھیے. 60 پیمانے. اگلا شخص. کس گودام سے استفادے کا پہلے آغاز کیا ہے؟ پہلے سال کے گودام سے جو 7 سال پہلے ذخیرہ کیا گیا تھا. آفرین. پہلے سال کے گودام اگر زیادہ دیر بند رہیں تو خراب ہو جائیں گے. یہ بتائیے کیا کاشتکاروں کو بھی گندم دے رہے ہیں؟ نہیں عالی جناب، کاشتکاروں کے پاس 1 سال کی گندم پہلے سے ذخیرہ ہے. صرف صنعت کاروں اور شہریوں کو گندم دی جا رہی ہے. 50 پیمانے. سپاس گزار ہوں یوزارشیف حکیم پائندہ باد. نام اور دیگر قوائف.
डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और एक हमसर। डीजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदुम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदुम फरोख्त की जा रही है, 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब जुज़ार सीफ, ये हर महीने गंदम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदम एक साथ दे दें? साल भर का अनाज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। बानो, बानो, आप जुज़ार सिफ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरा नहीं ख्याल कि वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप जुज़ार सिफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, जुज़ार सिफ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है, और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती। क्या वो जनाब जुज़ार सिफ, किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। एक पल को आंख लग गई थी। मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफ़ा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूँ पता नहीं चलता कि उसे कब और कहाँ देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम ज़रूरतमंद और खस्ता हाल ख़वातीन के नाम महकमा आदात शुमार के हवाले कर दें, शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं तो यकीनन उसका चेहरा वाज़े नज़र आ जाता। यूँ नाआशना रहना यकीनन हिकमत से खाली नहीं। गालिबन आखमाहू और काहिनान शिकवा और शिकायत की गर्ज से आखनातून के पास जाना चाहते हैं, जबकि जनाब फरमा रवा तन्हा उनका सामना नहीं करना चाहते, सो मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी है।
کیا آپ کی موجودگی واقعی بہت ضروری ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے بت پرستی سے جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. یقیناً معبد کے گندم کے ذخائر اب تک ختم ہو گئے ہوں گے. درود بر فرما روائے مقتدر مصر جناب آمون ہوتب. او کہیے جناب آخ مہو، ہمیں کیسے یاد کیا؟ اگر مجبور نہ کیا جاتا تو آپ کے قیمتی وقت میں مخل نہ ہوتا. سن رہا ہوں. کس نے آپ کو مجبور کر دیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں جناب یوزارسیف کی شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں. کیا انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کاہنان معبد کو گندم، درہم و دینار کے عوض فروخت کیا کریں؟ کیوں حق نہیں پہنچتا؟ گندم عوام کا سرمایہ اور ان کی برسوں کی محنت کا ثمر ہے. تو پھر معبد آمون کو یہ گندم بلا معاوضہ کیوں دی جائے؟ گندم بلا شبہ عوام کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آمون بھی عوام سے تعلق رکھتا ہے اور کائنان معبد لوگوں کے ایمان کے محافظ ہیں. اگر معبد آمون کی نیک دعائیں آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو کیا آپ لوگ وسیع پیمانے پر گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ لیکن ہمیں آپ سے اتفاق نہیں. جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے آپ لوگوں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ لوگوں کو جناب یوزارسیف کے ساتھ عدم تعاون پر اکسائیں اور انہیں گندم کو حکومت تحویل میں دینے سے باز رکھیں. یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں جو پھیلائی گئی ہیں. وقت آنے پر ہم آپ کو یہ ثابت بھی کر دیں گے. لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اب جب کہ آپ عوام کے خادم کاہنوں کو رقم کے عوض گندم بیچنا ہی چاہتے ہیں تو 3 گنا زیادہ قیمت پر کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں اور دولت و ثروت رکھتے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خدائے آمون کی سیم و زر سے بھری ہوئی تجوریوں کے منہ تھوڑے سے کھول دیے جائیں؟ کیا خداؤں کے ان خزانوں کو کڑے وقت میں بھی کام نہیں آنا چاہیے؟ معاف کیجیے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے معبد آمون کے خزانوں کو خالی کرنے کے لیے بساط بچھائی گئی ہے. کیا آپ کو گندم خریدنے پر کسی نے مجبور کیا ہے؟ نہیں، کسی نے مجبور نہیں کیا. اسی وجہ سے ہم گندم کو مہنگے داموں خریدنے پر راضی نہیں ہیں، حالانکہ ہم اس سے کہیں کم قیمت پر گندم اوروں سے خرید سکتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جناب آخ ماہو. آپ جہاں سے اور جس قیمت پر چاہیں گندم خرید سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی ہمسائے ممالک سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. آپ امید ہے کہ ہمارے اس اقدام کو حکومتی مفاد کے خلاف شمار نہیں کیا جائے گا. عالی جناب، ان کا یہ اقدام حکومتی مفاد کے خلاف ہوگا اور اس طرح گندم کی درآمد سے تو آمون کی شکست کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا. پریشان مت ہوں، میں اپنے خدا کی جانب سے کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں جو یہ کاہنان نہیں جانتے. یہ لوگ جلد ہی ہم سے گندم خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے. چونکہ مجھے یوزارسیف اور ان کی دوراندیشی و حکمت پر مکمل بھروسہ ہے، لہٰذا میں معبد کے اقدامات کی مخالفت نہیں کروں گا. امید کرتی ہوں کہ جناب یوزارسیف کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوں. آپ کے اطمینان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام ہمسائے ممالک بھی قحط سے دوچار ہیں. تو آنکھ ماہو اور کاہنان کسی بھی سرزمین سے گندم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کیا آپ کو یقین ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس کی خبر نہ تھی. کاہنوں کی شکست کے لیے تو یہ بات اچھی ہے، لیکن ان ممالک کے لوگوں کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے. انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تدارک نہیں کیا ہے، لہٰذا انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا. کنان کے لوگ قحط میں کیا کریں گے؟ خداوند ان پر رحم کرے. ناقابل برداشت اخراجات کے باعث اپنے غلاموں کو آزاد کر چکے ہیں. یہ غلام اب ضرورت مندوں کے فہرست میں شمار ہوں گے، لہٰذا انہیں بلا معاوضہ گندم دی جانی چاہیے. بلا معاوضہ گندم کیوں دی جائے؟ ان سے کوئی کام کیوں نہ لے لیا جائے؟
آپ لوگوں کو گندم کی تقسیم اور گوداموں کی نگہداشت اور نگرانی کے لیے یقیناً کئی لوگ درکار ہوں گے، لہٰذا انہیں کام کے عوض گندم دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ آفرین آسناد، نہایت ہی مناسب تجویز ہے۔ مجھے جناب آخناتون اور بانو نفرتتی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے میرے لیے آپ جیسی شریک حیات کا انتخاب کیا۔ اس طرح سے افرادی قوت کی درپیش کمی کو ان غلاموں کے ذریعے بآسانی دور کیا جا سکتا ہے۔ درود بر یوزار سیف دانا و حکیم۔ درود خداوند ہو آپ پر بھی۔ عالی جناب، میں شہر کے شرقی دروازے کا پہرے دار ہوں۔ کچھ لوگ ہمارے پڑوسی ممالک سے جو خود کو خاوری بتا رہے ہیں گندم خریدنے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے پوری طرح سے اطمینان کر لیں کہ کیا واقعی وہ قحط زدہ ہیں۔ قحط زدہ ممالک کے علاوہ کسی کو گندم نہ دی جائے۔ اور قحط زدہ ممالک کے ناموں کی فہرست میں آپ کو ابھی دیے دیتا ہوں۔ منافع خوروں سے بچنے کے لیے ہر ایک کو صرف 1 ماہ کی گندم دی جائے، یعنی 10 پیمانے سے زیادہ گندم کسی کو نہ دی جائے، اور یہ قیمت بھی فراوانی کے زمانے کے حساب سے ہی لی جائے، اور ان کے نام اور دیگر قوائف کا اندراج کر لیا جائے تاکہ مہینے میں 1 بار سے زیادہ گندم نہ لی جا سکے، اور ان کے اسباب کی بھی اچھی طرح تلاشی لی جائے کہ کہیں اپنے ساتھ کوئی اسلحہ یا کوئی اور جنگی ہتھیار نہ چھپایا ہوا ہو۔ یہ ان قحط زدہ ممالک کے ناموں اور لازمی احکامات کی فہرست ہے۔ آپ کچھ تو کریے بانو، وہ لوگ معبد کو نابود کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ گندم دینے سے پہلے بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اب تو مدت ہوئی قصر میں میرے عمل دخل پر پابندی لگا دی گئی ہے، میرے سامنے کوئی بات نہیں کی جاتی، اور مجھے بھی معبد کا ایک کارندہ اور طرفدار سمجھتے ہیں۔ اگر فی الحال ہمیں چند ماہ کی بھی گندم مل جائے تو کافی ہے۔ اگلے سال تو ہونے والی فصل سے معبد خود کفیل ہو ہی جائے گا۔ آنے والے 5 سالوں تک تو بارش کا کہیں کوئی امکان نہیں، لہٰذا گندم کی پیداوار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں معلوم کیوں یوزار سیف کی تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو۔ ہماری امیدیں ہمیشہ آپ سے وابستہ رہی ہیں بانو۔ اس قصر آخناتون میں آمون ہو تب سنا تم نے؟ میرا بیٹا آمون ہو تب ہے، میں ہمیشہ اسے اسی نام سے بلاؤں گی، اور یہ مذاق خیز نام میں کبھی اپنی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ جی بہتر، بہت بہتر، وہی آمون ہوتب۔ قصر آمون ہوتب میں صرف آپ ہی ہمیشہ ہماری پشت بنا رہی ہیں بانو۔ اب اس کڑے وقت میں آمون کے خدمتگاروں کو یوں تنہا مت چھوڑیں۔ آپ ایک بار پھر جناب آخن معافی چاہتا ہوں، جناب آمون ہوتب کے پاس جائیے، شاید معبد کی ضرورت بھر گندم کا انتظام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اپنی سے پوری کوشش کروں گی۔ خداؤں کے غضب سے ڈرو، آمون کے قہر سے ڈرو۔ آمون ہو تب، اگر آمون نفرین کر دے تو تم اور تمہارے یہ سارے گودام جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ یوزار سیف نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، ہم سب کو دھوکہ دیا۔ چھوڑ دو مجھے، آمون کرے یہ قصر ویران ہو جائے اور تم اور یوزار سیف نابود ہو جاؤ۔ چھوڑو مجھے مخو، چھوڑو مجھے، اس سے زیادہ آمون کو غضبناک مت کرو۔ بانوتی بہت غصے میں ہیں، یقیناً معبد کی جانب سے کوئی ناگوار بات سنی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً انہیں کاہنوں کی ناکامی کی خبر ملی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انہیں گندم کی دستیابی میں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ جب کبھی میں آپ کے ایمان کے متعلق تردد کا شکار ہونے لگتا ہوں تو آپ اور آپ کے خدا کی قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی دیکھ کر میرا ایمان دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا اپنے خدا سے بہت نزدیکی رابطہ ہے۔ ہم اب تک خدا یکتا کے مقابل آمون کی شکست کا بارہا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ یقیناً گندم کی خریداری کے سلسلے میں آنکھ ماہو کا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دینا ان کی شکست کا ثبوت ہے۔
आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज़्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा ये है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफ़ी होगा कि उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाएं। बहुत खूब, हरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कस्र में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कस्र में वरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी।